بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب احترام قابل احترام ساتھی بزرگ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. بارگاہ رب العالمین میں دعا ہے، التجا ہے کہ رب الجلال مجھے صحیح حق کا کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بارگاہ رب العالمین میں یہ بھی دعا ہے کہ رب الجلال کے مجھے اور آپ حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ اپنے ابتدائی مراحل میں ہے اور اسی ماہ محرم کے مہینے میں دو عظیم شخصیات جن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے شہادت کا مرتبہ ملا ہے، اور ہر محرم الحرام کے مہینے میں ان دو عظیم شخصیات کی شہادت پر گفتگو ہوتی ہے. ماقبل جمعے میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کی شہادت بھی اسی یکم محرم الحرام کو ہوئی. اور ان کی شہادت بھی کوئی عام شہادت نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش تھی. اور اس محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی. اور یہ شہادت بھی کوئی عام شہادت نہیں بلکہ یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. ہم وہ نہیں جو ان شہیدوں کی شہادت کو دیکھ کر ماتم کریں، ہم وہ نہیں جو ان شہیدوں کی شہادت کا تماشا کریں،
بلکہ ہماری اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو ہماری تاریخ ہی ان تمام شہداء سے بھری پڑی ہے۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے کوئی مہینہ یا کوئی تاریخ ایسی نہیں گزرتی کہ جس تاریخ میں مسلمانوں کی کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہو، اور یہ شہادتوں کا سلسلہ حضرات انبیاء علیہ السلام سے چلا ہے، اور اصحاب رسول میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ آج 1400 سالیاں گزر گئی لیکن یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ اگر فلسطین کو دیکھا جائے تو ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور بھی حقیقت میں وہی ہے جو امام حسین کا قصور تھا۔ آج اگر ملک پاکستان میں کسی عالم دین کو شہید کر دیا جاتا ہے تو اس کا بھی قصور صرف اور صرف یہ ہے جو حضرت امام حسین کا قصور تھا۔ تو ہماری شہادت ہمارے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مقدس کے اندر مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ بندہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، اور پھر وہ اللہ کی نظروں میں ایسا زندہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنی طرف سے رزق بھی عطا کرتے ہیں، اور یہ رزق کیسے عطا کیا جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن مقدس فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ تمہاری عقل اس بات کو نہیں سمجھ سکتی۔ ہم تو شہادت سے خوش ہوتے ہیں، اور یہ شہادت ہمارے لیے بہت بڑی اور عظیم چیز ہے۔ اسلام نے خودکشی سے منع کیا ہے، اور اسلام میں جو بندہ خودکشی کرتا ہے اسلام اس بندے کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ایک حدیث میں ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے لیے موت کو طلب نہ کرو، اپنے لیے موت کی دعا نہ مانگو۔ ہاں جب اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ کن آ جائے تو پھر اس پر صبر کرو، لیکن ایک موت ایسی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں مانگی ہے، وہ ہے شہادت کی موت۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ اگر تم اپنے لیے موت مانگنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین سے شہادت کی موت مانگو۔ تو ہم ان شہداء سے یا ان شہیدوں کا جنازہ دیکھ کے ہم ڈرا نہیں کرتے، اور یہی اسلام ہے، یہی دین محمدی ہے جس کے سہارے ہم جی رہے۔ اگر اسی شریعت محمدی میں ہماری جان چلی جائے تو یہ سودا ہمارے لیے کوئی مہنگا نہیں ہے۔ ہماری ایک جان کیا اگر 100 جانیں بھی شریعت محمدی پر فدا ہو جائے ہم سب بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے بھائیو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی جب ان ایرانیوں اور ان کوفیوں کی جانب سے مسلسل خطوط آ رہے تھے، اور ایک اور بات یہاں یاد رکھیے گا، میں اپنی خطابت میں آپ سے وعدہ نہیں چاہتا بلکہ جو بات حقیقت ہے میں اس بات کا تذکرہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے علمی مطالعے سے پڑھا ہے، یا میں نے اپنے وہ
واحد اعتبار میں ان علماء سے سنا ہے وہ باتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں ان حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں جو آج تک اس امت مسلمہ کو گمراہی کا شکار کرتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوں گی جس سے شاید آپ اعتراض نہ کریں، جس سے شاید آپ متفق نہ ہوں۔ خیر یہ ہے میری جو مطالعہ ہے، یہ جو میں نے علماء سے سنا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ واقعہ کربلا میں یا شہادت امام حسین میں کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن مقدس کی آیات مبارکہ نہیں، کیونکہ یہ واقعہ کربلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے کافی عرصے بعد پیش آیا۔ یہ بات تو واضح ثبوت ہے کہ جناب واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت میں کوئی حدیث یا قرآن مقدس کی کوئی آیت نہیں ہے کہ یہ واقعہ کربلا کیسے پیش آیا اور اس میں کوئی حدیث ہو یا قرآن مقدس کی کوئی آیت ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن اس واقعہ کربلا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے حساب سے کتابیں بھی لکھی اور تاریخی حوالے سے ہر ایک نے جس کا جو ذہن تھا اس نے اپنے اعتبار سے کتابیں لکھی، اور جو لوگ رافضی ذہن رکھا کرتے تھے انہوں نے اپنے رافضی حوالے سے حضرت امام حسین کی شہادت کو بیان کیا، اور جو لوگ سنی ذہن رکھا کرتے تھے انہوں نے اپنے حوالے سے تاریخ کو اجاگر کیا۔ اور تاریخ لکھنے والا کوئی نبی یا کوئی ولی نہیں ہوا کرتا، بلکہ عام سادہ سے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر ایک آدمی اپنے ذہن کے اعتبار سے اس تاریخ کو لکھ دیتا ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے واقعہ کربلا کے حوالے سے وہ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو میں نے علماء سے سنی یا جو میں نے خود اپنے معتبر علماء کی کتابوں میں پڑھا۔ واقعہ کربلا کچھ یوں ہوا، ایک طرف یزید کی حکومت تھی اور دوسری طرف اہل کوفہ والے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہا کرتے تھے، انہوں نے مسلسل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھے کہ جناب آپ ہماری طرف آ جائیں، ہم بڑے تیار ہیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر اس یزیدی حکومت کا خاتمہ کریں۔ اور حضرت امام حسین کو کوئی 10 سے 12 خط موصول نہیں ہوئے، بلکہ مختلف تاریخی حوالے سے ایک روایت کے مطابق 18,000 خطوط ان اہل کوفہ والوں نے لکھے کہ آپ یہاں آ جائیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر اس یزیدی حکومت کا خاتمہ کریں۔ اب جب یہ خطوط حضرت امام حسین کو ملے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اور اس کے بعد جو بڑے بڑے قبائل صحابہ تھے ان سے جا کر مشورہ طلب کیا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے قبائل صحابہ تھے انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ یہ دیا کہ دیکھیں اہل کوفہ والے آپ کے ساتھ وفا نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا نہیں کی، بلکہ انہیں زہر دلا کر وہیں شہید کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، انہیں بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ گویا کہ آپ کا جانا بھی وہاں گناہ
مناسب نہیں ہے، اگر آپ جائیں گے تو اہل کوفہ والے لوگ وفا نہیں کرتے، گویا کہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ نہ جائیں تو اس میں بہتری ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تھوڑا سا مزاج یہ تھا، وہ تھوڑے سے اپنی بات منواتے تھے، جس کو آج ہم لوگ کے عام میں کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ اپنی منواتا ہے، ہماری بھی مانتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت شریفہ یہ بھی تھی، لیکن انہوں نے مشورہ طلب کیا اور بڑے کمائے صحابہ نے حضرت امام حسین کو منع فرمایا۔ لیکن حضرت امام حسین ایک طرف دیکھیں کہ 18,000 خطوط میرے پاس آئے ہیں، اگر میں نہ جاؤں تو یہ مناسب نہیں لگتا، یہ جو اتنی محبت ہے، اتنے خطوط ہیں، میں جاؤں گا وہ میرے ساتھ وفا کریں گے۔ حضرت امام حسین کے ذہن میں یہ بات، پھر آپ نے فیصلہ کر لیا اور تقریباً کوئی 72 ایک روایت کے مطابق دوسرے ساتھی تھے، ان کو بھی یہ ساتھ لیے اور ساتھ میں اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لیے، یہ یہاں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اب جب یہاں سے روانہ ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام کو جب دیکھا اور پوچھا کہ کہاں کر دیے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اوپر جا رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین سے فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ آپ وہاں نہ جائیں، کیونکہ وہ لوگ صحیح نہیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اپنے اہل خانہ کو ساتھ نہ لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا کی بھی نہیں مانی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عباس جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے مجھے پتہ ہے کہ تو اپنی بات منواتا ہے، اگر آج مجھے تیرے پیشانی سے بال پکڑ کر بھی تجھے منوانا پڑتا تو مان جاتا، تب بھی میں تجھے روک دیتا، لیکن مجھے پتہ ہے میں تیرے ساتھ جو بھی معاملہ کروں تو رکنے والا نہیں ہے، ذرا تمہیں جانا ہے تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلا کروں۔ اب حضرت عباس اور حضرت امام حسین اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوا، اور گویا کے سفر کرتے 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 حتیٰ کہ اس کربلا کے میدان میں پہنچے، جس میدان کربلا کا نام اس وقت نام تھا کربلا، اور کربلا نام اس وجہ سے اس علاقے کا رکھا گیا تھا کہ جناب یہاں نہ پانی میسر ہے اور بہت دور دور تک یہاں کوئی آبادی بھی نہیں، اگر کوئی آدمی یہاں جائے تو وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس سرزمین کا نام کربلا رکھا گیا ہے۔ اور کربلا بعد میں یہ نفر تھوڑا مشکل تھا اور اس کو شان تر الفاظوں میں کربلا بنا دیا۔ اب جب حضرت امام حسین وہاں پہنچے اور اس ایریے کے اندر جس کی حکومت تھی وہ بندہ تھا، بلکہ وہ کوئی اور تھا، جیسے ہی ادھر یزید کو اس بات کا علم ہوا کہ جناب حضرت حسین کو خطوط لکھے گئے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میری حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو اس وقت یزید نے فوری طور پر عبداللہ بن زیاد کا جو ہے نام لیا اور عبداللہ بن زیاد کو کہا کہ جاؤ جس طریقے سے ہو سکتا ہے حضرت امام حسین کے لشکر کو وہاں ہو۔ اب جب حضرت امام حسین یہاں پہنچے اور جتنے بھی کوفی تھے، اس سے پہلے بھی حضرت امام حسین جب راستے میں تھے تو حضرت امام حسین نے اپنے چچا مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر ماحول دیکھیں، اور وہ ماحول کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں سارے ہمیں جو ہے ڈیٹیل کو آپ ہمیں اپنے پاس دیں۔ اب جب مسلم بن عقیل جو حضرت امام حسین کے چچا دار بھائی تھے، یہ مسلم بن عقیل کوفہ لے آئے اور کوفہ والوں نے جناب بڑا ان کے
احترام کیا اور بڑا استقبال کیا اور بڑے پرجوش انداز سے استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ یہاں باقی کوئی فضا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں گویا کہ انہوں نے خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد دستخط وغیرہ جیسے ہی ہوئے اور مسلم بن عقیل نے جب اپنا یہاں سے آدمی روانہ کیا اور انہوں نے فوری طور پر اس خط پر قبضہ کر لیا اور بعد میں مسلم بن عقیل کے پیچھے لگے، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل اپنے لیے چاہے بنا تلاش کرتے رہے، بالآخر اسے ایک گھر سے نکال کر حضرت مسلم بن عقیل کو وہیں پر شہید کر دیا ان کوفیوں نے۔ اور اس کے بعد وہ خط تھا، وہ خط انہوں نے پھر حضرت امام حسین کی جانب روانہ کر دیا۔ اور جب یہ خط وہاں حضرت امام حسین کو ملا کہ جناب یہاں لوگ بڑے سچے ہیں اور بڑی محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے بڑا استقبال کیا ہے۔ اب حضرت امام حسین کو اس دور کے اندر ٹیلی فون، موبائل، انٹرنیٹ تو موجود نہیں تھا، بلکہ یہی تھا کہ کوئی پیغام رساں آتا اور وہ آ کے یہ ساری بات بتاتا۔ تو یہ جب حضرت امام حسین کو خط ملا، حضرت امام حسین بڑے خوش ہوئے اور اس کے بعد اپنے سفر کو جو ہے روانہ ہوا۔ اور جب یہاں میدان کربلا میں پہنچے اور اس وقت ان کوفیوں نے بڑا جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور جناب بڑی جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے حضرت امام حسین کے استقبال میں سب کچھ بتایا۔ اب جب نماز تھی عصر کی نماز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھا رہے تھے اور ادھر سے ابن زیاد آیا اور ابن زیاد نے آ کے فوری طور پر اپنی فوج پولیس کو الرٹ کیا کہ فوری طور پر جا کر ان کے علاقے کا یا جہاں وہ موجود ہیں اس کا جا کر وہاں پر محاصرہ کیا جائے اور یہ اعلان کیا جائے کہ جناب جو بھی حضرت امام حسین کو پناہ دے گا، ابن زیاد اپنی فوج لے کر اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ جیسے ہی ابن زیاد کی فوج یہاں پہنچی اور انہوں نے آ کے اعلان کیا، وہ جو اہل کوفہ جو 5000 کی تعداد میں ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت کے مطابق کوئی 15000 کی تعداد میں یہ اہل کوفہ جو حضرت امام حسین کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور نماز کے دوران ہی ابن زیاد نے جب اعلان کیا اور پھر انہی اہل کوفہ والوں نے نماز توڑ کر حضرت امام حسین کے پیچھے سے بھاگے، یہاں تک کہ جب حضرت امام حسین نے سلام پھیرا تو وہاں کوئی ایک بھی اہل کوفہ میں نظر نہیں آیا، یعنی کوئی ایک کرسی بھی حضرت امام حسین کے پیچھے نظر نہیں آیا۔